أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وقال بعد يا أيها النبي إذ جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو اس وعدے کو توڑتا ہے اس وعدے کے توڑنے کا اسے خود ہی کو نقصان ہے. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه اجرا عظیما، اور جو شخص اس وعدے کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. دوسری آیت میں نے سورہ ممتحنہ سے پڑھی ہے. پہلی سورت جو ہے سورت نمبر 48 سورہ فتح سے آیت نمبر 10 پڑھی ہے. یہ دوسری جو آیت پڑھی ہے یہ سورت نمبر 60 سورہ ممتحنہ سے اور آیت نمبر 12 پڑھی ہے. اس کے اندر پروردگار عالم فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، یبایعنک، در آن حال کہ وہ آپ سے بیعت کر رہی ہیں. اسے حال تعلیلیہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہوگا آپ سے بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں. کہ جس وقت آپ کے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کرنے کے ارادے سے آتی ہیں، اس شرط پر کہ اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانے گی، ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، اور بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان، اور ایسا بہتان وہ نہیں تراشیں گی کہ یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، جس کو وہ اپنے ہاتھوں کے سامنے اور اپنے پاؤں کے سامنے تراش لیتی ہیں، ولا یعصینک فی معروف، اور اس شرط پر کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اچھے کام میں. فبایعہن، یہ اس کی جزا ہے. جب وہ عورتیں آپ کے پاس آ جائیں ان شرطوں کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے آپ مغفرت مانگے. ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں، ایک سورۃ نمبر 48 سورہ فتح سے آیت نمبر 10 اور دوسرا سورہ نمبر 60 سے آیت نمبر 12. یہ اس بنیاد پر موضوع گفتگو ٹھہری ہیں کہ ان پچھلے دنوں سے کافی لوگوں نے مجھے زبانی کہا، کچھ نے خط لکھے
اور کچھ نے آ کے ملاقاتیں کی کہ یہ جو آپ لوگ پیری مریدی کرتے ہیں اس کا قرآن یا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر بیعت کا ثبوت ہے تو صرف بیعت جہاد کا ثبوت ہے، باقی کسی چیز کا ثبوت نہیں. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے کوئی اجتماع بنائیں، اس میں مجھے حاضری کا موقع دیں، میں اپنی وضاحت کرتا ہوں، اور اگر اس کا کوئی مستقل دعوے دار ہے کہ یہ ناجائز ہے تو اس سے میں گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. کوئی شخص ہو کہ عرب و عجم کا کوئی بھی اگر کوئی اس بارے میں انکار کی بنیاد پر بات کرنا چاہتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو پھر انکار کرنا یہ اس کی ڈیوٹی ہے، ثابت کر کے دکھلانا میری ڈیوٹی ہے. تو پھر اس موضوع پر میں نے گزشتہ جمعے پر اپنے یہاں تقریر بھی کی. کل تقریباً وہ ویڈیو کیسٹ بن چکی ہے، وہ غالباً آپ کو شاید وہ سپلائی کریں گے اس کی فوٹو سٹیٹ بنانے کے لیے. 250 آدمیوں نے ایک وقت ایک ہال بک کر کے تو وہاں اپنے تمام خاندان کے لوگوں کے اپنے اقربا کی انہوں نے دعوت بھی کی. اس میں پھر مجھے یہ کہا کہ اس کی آپ وضاحت کریں. 250 آدمی نے بیعت بھی کی وہاں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے بیعت لینا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے مجھ سے بیعت کیا انہوں نے اپنی کسی سوچ سے کی ہے. میں اس کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں بیعت کے قابل ہوں. میں گنہگار انسان ہوں، لیکن ایک مسلمان ہوں، ایک سنی ہوں. غوث پاک پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کے گھر رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس لیے اس مذہب کی ترجمانی کی ذمہ داری کو میں قبول کرتا ہوں. میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، مگر جو ہمارے بزرگ کرتے چلے آئے صرف وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ قادری نہیں کرتے چلے آئے، بلکہ قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، نندراویہ، کبرویہ، اویسیہ، ملامتیہ، یہ تمام سلاسل اولیاء اللہ برحق سمجھے جاتے ہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے، اور فرام ٹاپ ٹو باٹم ایسا نہیں کہ اس کے مطلب 2-4 لائنیں میرے پاس ہیں، مکمل ریکارڈ موجود ہے. جس بارے میں بھی کسی کو انکار ہے نا، اس خاندان کا مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا پابند ہوں اور ثابت کرنے کا پابند ہوں کہ خدا نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ سوروردی ہے. یہ درویشوں نے اپنی پہچان کے لیے نام رکھے ہیں. ہر ولی ولی ہے. جس کو مسلمانوں نے تواتر سے ولی مانا ہے اس کو ولی سمجھنا چاہیے. اس کی ولایت کا انکار کرنا اگرچہ کفر نہیں بنتا لیکن اس سے زیادہ قریب بھی نہیں پڑتا. اگر تو ولیوں کا زمانہ حضور کا زمانہ ہوتا نا تو پھر اس پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی کہ فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے. یہ ریکارڈ تو سارے رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں محفوظ نہیں ہے. تو جو قرآن مجید سے ثابت نہ ہو اس کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا کیا وہ ایمانداری ہوگا؟ ہر آدمی نے ایک سبق پکا لیا ہے کہ یہ بات قرآن سے ثابت کر دے. قرآن اب 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے، اور رسولوں کے بارے میں ایک روایت ہے 360 اور ایک روایت ہے 313. 313 والی روایت جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے، لیکن 313 رسولوں کا ریکارڈ قرآن مجید میں ہے. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کا ریکارڈ ہے. آگے کتنے ہی ولی گزرے ہیں. صرف اصحاب کہف کا ریکارڈ ہے، جناب مریم کا ریکارڈ ہے، آصف بن برقیہ کا ریکارڈ ہے. جناب مریم کا بھی نام ہے، اصحاب کہف کا بھی نام ہے، آصف بن برقیہ کا نام نہیں ہے. صفت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے کہ اس صفت کا کوئی بندہ گزرا ہے جو تخت بلقیس اٹھا کے لایا تھا، لیکن کرامات کا ذکر کیا ہے. اب اگر کوئی کہے ان 3 ولیوں کو تو میں مانتا ہوں باقیوں کا انکار کرتا ہوں، تو جن کی ولایت کو نبیوں نے تسلیم کیا اس کا یہ منکر ہے تو پھر کس طرح مسلمان رہے گا؟ تو حضور کے بعد بلا شبہ ولیوں کی تعداد زیادہ پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، ان کے اپنے زمانے میں بھی کئی 100 رسول بیک وقت ہوتے رہے. اس لیے یہ پریشانی نہیں ہوتی رہی جیسا میں اگر مر جاؤں تو مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی زمانے میں اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں. میں بھی ایک خادم ہوں، حضور کی بارگاہ کا سگے بارگاہ ہوں، حضور کے 4 دیواری کی راکھی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ پر موقوف نہیں ہے. میں ان میں خادموں میں سے ایک، میں بھی خادم ہوں. اگر میں مر جاؤں گا تو کچھ کمی نہیں ہوگی. اللہ والے بے شمار لوگ ہیں، لوگ دین کی خدمت کریں گے. اس طرح نبیوں اور رسولوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلے جاؤں تو کون سا پیچھے رسولوں یا نبیوں کی کمی ہے، کام چلے گا. لیکن سرکار دو عالم صاحب نے جب یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس وقت یہ سوال اٹھا کہ پھر آپ کے بعد ہدایت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فرمایا ہدایت کا ذمہ دار میرا قرآن ہوگا اور قرآن کے ذمہ دار میری آل بیت ہوں گے. حدیث ثقلین جس کو کہتے ہو، الحق مع علی. قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر بھی لوگ لاکھوں کریں گے، لیکن یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہوگی جس طرف علی ہے حق ادھر ہے. اور پھر ہر زمانے میں حضور نے فرمایا لکل
خلف من امتی عدول من آل بیتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کی ہر نئی کھیپ جو ہوگی نیا فلوک، اس کے لیے میری اولاد فاطمہ میں سے ایک شخص ہوگا جو ڈوبتی کشتی کو بھنوروں سے نکال کر ساحل مراد پر لے آئے گا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہر دور میں اولاد رسول میں، اولاد فاطمہ میں، آل نبی، اولاد علی میں سے کوئی ایسا شخص ضرور گزرا ہے کہ جس نے سنگ ترازو کا کام کیا ہے، ادھر ادھر بیلنس کو گڑبڑ نہیں ہونے دیا، این بیلنس میں اسلام کو رکھا ہے۔ جتنے جھوٹے فرقے ان کے نام لیے ہیں، کیونکہ سرکار کو پتا تھا کہ میرے بعد دین خطرے میں ہوگا، کوئی نیا رسول یا نیا نبی پیدا جو نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ گئے ہوئے واپس آئیں گے، ان کے آنے کی مثال نہیں ہے، واپس آنے کی مثال ہے۔ تو پھر اس لیے ضرورت تھی کہ بعد میں ولی ہوں جو دین کی حفاظت کریں۔ اور حضرت نبی کریم علیہ السلام، میری آل بیت میں سے کوئی آدمی اسی صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور ایک میرا امتی بھی اسی صف میں کھڑا پڑھ رہا ہے، میری آل بیت کو دگنا ثواب ہے، ازواج مطہرات کو دگنا ثواب ہے۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، خدا کی مرضی ہے۔ اس لیے اولاد رسول کے ولیوں کی تعداد 95% ہے دنیا میں۔ تو پھر میں اگرچہ نہ ولی ہوں، نہ ولی ہونے کا مدعی ہوں، نہ کسی کو یہ آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، اس بات کو حرام سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک بزرگ آدمی سمجھ لوں۔ آدمی کو بزرگ ہونے کا دعویٰ کبھی کرنا چاہیے نہیں۔ حضرت غوث الثقلین اور آپ جیسے دوسرے، ان جیسا تو خیر ان کے بعد ہوا کوئی نہیں، انہوں نے جو حکم جو فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے کیا ہے۔ یہ بات اپنے لوگوں نے بھی لکھی ہے، ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، جو حضرت غوث الثقلین نے اپنی برتری کا اعلان کیا ہے، جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا، جیسے رسول نے ان کو حکم دیا، اس کے مطابق انہوں نے اعلان کیا۔ یہ اس کی کتاب مجموعہ توحید صفحہ نمبر 555، اس کے صفحہ 555 کے این سینٹر میں یہ بات موجود ہے۔ فقال الشیخ کما امرہ اللہ سبحانہ وتعالی ورسولہ، حضرت غوث الثقلین نے جو باتیں کہی ہیں کہ تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے، میں حسنی سید ہوں، میری عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں، میں خدا کی سارے کائنات کے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں جس سے رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سرکار نے اپنی طرف سے نہیں کی، رب نے کہا یہ کہو تو کہی۔ تو اس بنیاد پر قیامت تک ابھی میں ریکارڈ پیش کرنے والا ہوں جس میں یہ کہا جائے گا کہ زمین پر اعلان ہوگا، ہے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا؟ سبحان اللہ، سبحان زمین پر اعلان ہوگا جس وقت کہا جائے گا کہ ہے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کل روئے زمین پر؟ جب جواب ملے گا کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس وقت فساد ارضی لازم آئے گا، اس وقت زمین کو ٹکڑے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے وجہ بقائے کائنات ہیں، آسمان بھی کھڑا ہے، زمین بھی کھڑی ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی بھاری تعداد ہے۔ جب کوئی ایک آدمی بھی نہیں رہے گا اس وقت پھر نہ دنیا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ بات سمجھنے والی آ گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیوں کے بارے میں جو تعلیمات فرمائی ہیں کہ اس طریقے سے ذکر کرنا ہے، اس طرح بیعت لینی ہے، اس طرح بیعت کرنی ہے، اور آج تک مسلمان کرتے چلے آئے۔ مسلمانوں کا تواتر بھی شرع میں دلیل ہے۔ یہ جو انکار کرنے والے نتھو خیرے کی قسم کی برادری کے آدمی ہیں، بیعت کرنے والوں میں غوث الثقلین جیسے آدمی کا نام بولتا ہے، مولا مرتضیٰ کا نام بولتا ہے، صدیق اکبر کا نام بولتا ہے، امامی حسن کا نام بولتا ہے، امامی حسین کا نام بولتا ہے، ائمہ اہل بیت کا نام بولتا ہے۔ جس آدمی کے دست حق پرست پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام بولتا ہے۔ لیکن جو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے وہ تو شور مچاتے ہیں، لیکن منکر کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ جس کو سکھ بھی مانے، ہندو بھی مانے، مسلمان بھی مانے، صرف مسلمانوں کا تواتر نہیں بلکہ پوری انسانیت کا تواتر ہے، اس کا انکار کس سے کرو گے؟ تو پھر بیعت کرنے والوں میں ایسی شخصیتوں کا نام ہے، اور بیعت کا انکار کرنے والے جو ہیں پوچھو ان کا ابا کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کی ماں کون ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باؤں کا بھی ریکارڈ ہے، جن کے باپوں کا بھی ریکارڈ ہے، جن کی شیرخارگی کا بھی ریکارڈ ہے۔ ماں کے گھر پیدا ہونے سے پہلے اولیاء اللہ کا بیان ہے کیسا جوان پیدا ہونے والا ہے۔ بیعت کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے، بیعت کا انکار کرنے والے دور حاضر کے ہیں، نہ ان کا کوئی مبتدا ہے نہ ان کی کوئی خبر ہے۔ آئیے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بارے میں عام طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جہاد کے بارے میں ہے۔ جہاد کا لفظ آپ اپنی طرف سے ایڈ کر لیں تو کوئی امر مانی نہیں ہے۔ یہ شان نزول شامل کر لے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے تو ان کی غیرحاضری میں عہد لیا گیا، یہ بات شامل کی جا سکتی ہے، لیکن خود قرآن مجید کے لفظوں میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ جہاد کی آیت ہے۔ نہیں، اگر موقع خاص ہو اور معنی میں عمومیت ہو تو پھر خصوص وقت کا یا خصوص محل کا اعتبار ہوگا یا عموم معنی کا اعتبار ہوگا۔ یہ ہمارا اسلامک جورسپروڈنس ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کسی جگہ بیٹھا ہوا
کھانا کھا رہا ہے اور وہاں وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتا ہے، اس کو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا مکروہ ہے، پتہ نہیں تم نے کہاں کہاں ہاتھ لگائے ہیں، پتہ نہیں حلال حرام کی تمہیں تمیز ہے۔ یہ کہے جناب فلاں مہینے کی فلاں تاریخ جو فلاں جگہ رکابی میں دال پڑی ہوئی تھی، یہ اس کے بارے میں ہے، یہ جو جملہ بولا ہے اس میں دال کا ذکر ہے، جگہ کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ زندگی کے ہر وقت میں یہ بات شامل ہے۔ یہ جو خاص موقع پر بیعت لی گئی ہے، موقع وہ ضرور ہے، لیکن اس آیت کے عموم میں وہ بھی شامل ہے اور قیامت تک آنے والے معاملات بھی اس میں شامل ہیں۔ لیجیے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان الذین یبایعونک، نام لیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت حیدر کرار، 1400 صحابہ میں سے کسی کا کم و بیش ہوئے ہوں گے، 1400 کے ہیر پھیر میں تھے، حدیبیہ کی بات ہے، ان میں سے کسی کا نام لیا، اس کا نام نہیں لیا، حدیبیہ کا نام لیا نہیں لیا، اس کا مطلب حضرت عثمان کا معاملہ بھی اس میں شامل ہے، حدیبیہ کا معاملہ بھی شامل ہے، لیکن یہ آیت حدیبیہ کے معاملے میں بند نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بند نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی سفر کے دوران سرکار سے سوال کرتا ہے بدر کے موقع پر، الیس من البر صیام فی السفر، یا رسول اللہ کیا ایسی حالت میں، سفر کی حالت میں جبکہ جہاد کی ضرورت ہے، یہ روزہ رکھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ تو سرکار دو عالم اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا لیس من البر صیام فی السفر، اس کو کہتے ہیں مشاکلہ، یعنی جس طرح کی عبارت صحابی نے تلفظ کی، چونکہ وہ دیہاتی تھے، فصیح اللسان، عربی سپیکر نہیں تھے، اس لیے ان کو بات کرنے میں ذرا دقت ہو رہی تھی، انہوں نے تلفظ میں کچھ افراط و تفریط جو آپ سے ہو گیا اس کو آپ مد نظر رکھ کے سرکاری دو عالم علیہ السلام کہتے ہیں لیسا من البر صیام فی السفر، ایسے حالات میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی جس وقت یہ گلستان چاہتا ہے تیری اشارہ کا لہو، اسے تمہاری قوت بازو اس وقت اسلام کے کام آ رہی ہے، ایسے وقت میں روزہ رکھ کے تو تمہاری طاقت کو ڈیمیج کرنا روزے کی قضا ہے، لیکن این میدان کارزار کے جو وار ہیں ان کی قضا نہیں ہے، یہ ایسا سجدہ دوبارہ نہیں ہونا، اس وقت جان دینے کا وقت ہے، جان جو ہتھیلی پہ رکھے گا، جناب مولا مرتضیٰ نے جو تلواریں میدان بدر میں ماری ہیں، اگر بعد میں مارتے وہ کام پورا ہوتا، کہا روزے بھی اسی سال فرض ہوئے ہیں اور تلوار بھی اسی مرتبہ پہلی مرتبہ مارنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اب کوئی کہے جناب یہ حکم خاص بدر کے لیے خاص ہے، بدر کا اس میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے نا، اس صحابی کا ذکر ہے نہیں ہے نا، اور خاص اس دن کا ذکر ہے نہیں ہے نا، اس کا مطلب دن کوئی ہو، موسم کوئی ہو، زمانہ کوئی ہو، شخص کوئی ہو، حالات یہ بن جائے، حکم یہی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ خصوص محل کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم معنی کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی اسپیشلٹی آف دا ٹائم، اسپیشلٹی آف دا ٹائم اور اسپیشلٹی آف دا پلیس از ناٹ اکاؤنٹیبل۔ معنی کیا ہوگا؟ دا سگنیفیکینس وڈ بی کنسیڈرڈ، اس کا معنی دیکھا جائے گا، معنی عام ہے لہذا عمومیت باقی رہے گی۔ آگے بات خیال میں جو لفظ مشاکلہ بولا ہے وہ آپ کی سمجھ میں غالباً نہیں آیا ہوگا، جس طرح کا تلفظ صحابی مکرم نے کیا ہے، لاکھ مرتبہ قربان ہے اس کے تلفظ پر، جس نے سرکار کے چہرہ طیبہ پر نگاہ ڈال کے بات کی ہے۔ اگر ایک صحابی کی عزت و عظمت کا یہ حال ہے کہ صرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار سے بات کرتا ہے، ہم اس کی بات کو غلطی نہیں کر سکتے، تو جس نے سرکار کے زبان مبارک چوز کے بات کی ہے اس کی بات کیا ہوگی؟ شاید خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ بات تو مشاکلہ کی رہ گئی، جس سے ایک بچہ ہے وہ ماں کو روٹی مانگتا ہے، چچا کہہ کے مانگتا ہے، پانی کو ننا کہہ کے مانگتا ہے، تو ماں اسے روٹی دے دیتے، یہ لے اپنا چچا۔ اب ماں کو پتہ ہے اس کو روٹی کہتے ہیں، لیکن بچے کو سمجھانے کے لیے بچے کی زبان بولتی ہے، اس کا نام مشاکلہ ہے۔ سرکار کی شفقت اپنے مریدین پر، اپنے صحابہ کرام پر بہت دور رس ہے، اس لیے اس کی بولی بول کے ایسا نہ ہو کہ صحت لفظی کے پیچھے یہ بیچارہ مارا پھرے، اس کو بات سمجھنا ہے، اس کی وہ بولی بولو جو اس نے بولی ہے، اس کو اہل علم نے مشاکلہ کہا ہے۔ اب اس جگہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کے موقع کیا تھا؟ حدیبیہ کے موقع پر سرکار تشریف لے گئے، جانا تھا عمرے شریف کے لیے، کفار نے راستے میں ان کو روک لیا کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیتے، سرکار نے بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو نپٹانا چاہا اور سفیر کے طور پر بھیجا جانے کی ضرورت پڑی، کہا کس کو بھیجیں؟ کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، کہا یہ ملائم پالسی کا آدمی ہے، اس کی برادری بھی کم ہے، تو ممکن ہے کہ اس پر زور ڈالیں، اچھی بات ہے ان کو بھیجنا، فاروق اعظم کو بھیجیں، کہا یہ آدمی ہر جھوٹے آدمی کی گردن سے توڑی ہے، تو یہ سخت آدمی ہے، اس کی عداوت بڑی زیادہ ہے، کہا پھر علی کو بھیجیں، کہا علی مرتضیٰ نے تو تمام جنگی قیادت تباہ کر کے رکھ دی ہے، تمام آل مکہ کی جتنے جنگی جرنیل سے مار گرائی اس نے تمام فکری قیادت تباہ کر دی ہے، آج وہ ویسے لاشعوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر میں اس وقت مکمل طور پر ڈسیبل ہیں،
تو ان کی ڈسیبلٹی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ علی پر ہے. علی نے یہ سارے کام کیے ہیں. علی کی تو اولاد سے قیامت تک اس بنیاد پر دشمنی رہے گی کہ ہمارے باپوں کو مارا انہوں نے. علی کو نہیں بھیجتے, ان کا عثمان غنی کو بھیجو. طبی طور پر بہت دلربا آدمی ہے, ملائمت سے بات کرتا ہے, لیکن اس آدمی کی برادری کافی ہے. اس آدمی نے کافی پیسے دھیلے لوگوں کو ادھارے بھی دیے ہوئے ہیں, تو لوگ اس سے متاثر ہے, اس کو بھیجنا چاہیے. گئے, بات چیت لمبی ہو گئی, واپس وقت پر تشریف نہ لا سکے. اس وقت کمیونیکیشن سسٹم کوئی تسلی بخش تھا نہیں کہ ریڈیو کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے, تار برقی کے ذریعے سے کوئی اطلاع کر دیتے کہ وہ خیریت سے ہیں. عوام نے مشہور کر دیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اس موقع پر سرکاری دو عالم علیہ السلام نے بیعت لی سب سے. لیکن اس جگہ یار لوگوں نے یہ کہا سرکار کو اگر پتا ہوتا کہ وہ زندہ ہیں تو بیعت کیوں لیتے. بیعت شروع کہاں سے کی؟ فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ. جس کو مردہ سمجھتے ہیں اس کے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں. اور اس سے بھی پتا چلا حضرت عثمان کے ہاتھ کو, اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ کہنے کی بنیاد کیا ہے. اگر قانون کے پروجیکٹ اس کو چاہ کے دیکھیں, اس کی تصویر قطر مختلف ہے. نبی پاک علیہ السلام اٹارنی جنرل پروردگار کے, مالک حضرت عثمان کے, یعنی میں جو ان کی بیعت خود کر رہا ہوں ان کی طرف سے, تو قانون مجھے نہیں روکتا کہ بندہ زندہ ہے, آزاد ہے, اس کو آنے کا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ پہلے کیوں بیعت کر لیے؟ کہ مجھے یہ اختیار ہے, ہر کلمہ پڑھنے والے کا میں مالک ہوں, میں اگر اس کی طرف سے بیعت کروں تو یہ منعقد ہے. کیونکہ اب شرعی طور پر یہ استدلال درست ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل ہے. 1400 صحابہ کرام جو صف اول کے لوگ تھے, تمام بدری اس میں حاضر تھے, سابقین اولین اس میں موجود تھے. ان کا نبی پاک علیہ السلام کے اس جملے پر اعتراض نہ کرنا اور ساری زندگی اس پر قائم رہنا. حضور کے زمانے میں تو حدیث پر خاموشی ہے, لیکن بعد کے زمانے میں اس حدیث پر اجماعی امت ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار کو مالک نہیں سمجھتا وہ صحابہ کے اجماعی امت کا بھی منکر ہے, حدیث رسول پاک کا بھی منکر ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اب جس وقت بیعت لی گئی تو اس پر ایک عجیب و غریب شور مچ گیا. ذرا غور کرنا ہوگا جی. یہ پیر محمد حسین شاہ صاحب ترمذی ہیں, احمد حسین شاہ صاحب ترمذی, بڑا فاضل آدمی ہے. یہ حامد علی شاہ صاحب کے بھتیجے, اور یہ پیر بابا تو اس وقت ہماری جماعت کا مور سے اعلیٰ ہے, اور جن لوگوں نے اس ملک میں دین میں کی سب سے پہلی خدمت کی ہے ان میں سے ایک ہے یہ. اللہ ان کی صحت میں برکت فرمائے. اور اس وقت کی شخصیت بھی عالم اسلام میں بڑی وزنی ہے. جتنے جھوٹے مذاہب ہیں ان میں سے کسی کو شیر کا دل دو کہ زاہد شاہ صاحب سے بات کرنے کے لیے جاؤ, امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اس شخص کے لیے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اللہ کی رحمت چاہیے. یہ وہ سرکار کا ارشاد ہے کل خلف من امتی عدول من آل بیتی, میری امت کی جو نئی کھیپ ہوگی اولاد فاطمہ کے جعلی ثبوت ایسے ہوں گے اس کشتی کو ڈوبنے نہیں دیں گے. اس سے ایک استدلال کرنا چاہوں گا, وہ کیا کہ جس وقت کوئی چیز دے کے کسی کو خریدے پھر تو ہے نا کہ اس نے کچھ دیا ہے تو خریدا ہے. یہاں ان کو ان سے بیعت لے لی ہے, خرید تو لیا ہے لیکن دیا کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ دینے کا ذکر نہیں ہے نا کہ جنت ملے گی یا دوزخ سے بچو, کچھ اس طرح کا ذکر نہیں ہے نا. تو اجر عظیم کا ذکر ہے, لیکن دے گا سریدہ دیا تو کچھ نہیں, تو یہ تو ادھارا سودا بنتا ہے. اس جگہ رب کا یہ کہنا پھر مانا خیر اس وقت ثابت ہوگا جب اس راز سے پردہ اٹھے گا. رب نے کیوں کہا کہ اس کے ہاتھ پر میرا ہاتھ, جو بیعت کرتے ہیں اس سے نہیں کرتے, مجھ سے کرتے ہیں. اصول کیا ہے؟ جس وقت عیب کی نسبت محبوب کی طرف ہو جائے تو محب کی عادت ہے ہٹ جاؤ پیچھے, ہم نے خود کیا ہی. جیسا بدر کے میدان میں سرکاری دو عالم علیہ السلام دیکھا کہ گمسان کرن ہے, ایک شمشیر حیدر کرار ہے جو چوطرفہ چل رہی ہے اور کشتوں کے پوچھتے لگ رہے ہیں. جہاں بھی حیدر کرار کے وہ وار وہ اکھاڑا دیکھنے والا تھا. کاش کہ کبھی خواب میں بھی دیکھ لیں, آپ دنیا بھر کے بہادروں کا نام بھول جائیں. ایسا ماں کا لال اللہ نے ایک ہی پیدا کیا ہے بعد از انبیاء. اتنی شجاعت کا انسان تاریخ انسانی میں نہیں گزرا. اس وقت سرکاری دو عالم علیہ السلام رب سے کہا مولا کریم یہ مٹھی بھر مسلمان مارے گئے, تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ اس وقت بلقائے خدا بندی سرکار نے کنکریاں اٹھائیں اور لے کر کے ماری. جب ماری کنکریاں تھیں, بم نہیں تھے, اور اسی بدر کے میدان سے اٹھائیں. لگی کس کو؟ علی مرتضیٰ کو لگی نہیں, فاروق اعظم کو لگی نہیں, عثمان غنی تو خیر تھے نہیں تھے, لیکن کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو لگی؟ کسی کو بھی نہیں لگی. جب گھمسان کرم تھا, گتھم گتھا ہو رہے تھے, اور کسی کا منہ کسی کی طرف تھا, کسی کا منہ کس طرف تھا, اس وقت لگنے کا اہم چانس تھا کہ نہیں؟ مسلمان اور کافر آپس میں چکا چاک تلواریں چل رہی ہیں اور دھڑا دھڑ وار ہو رہے ہیں. کنکری جاتی ہے مسلمان کو چھوڑ کے پھر کے کافر کو جا کے لگتی ہے. یار کنکری کو کس طرح پتا چلا یہ مومن ہے یہ کافر ہے؟ ایمان تو امر غیبی ہے.
ایمان تو غیب کی بات ہے، کنکری کو غیب کا کس طرح پتا چلا؟ کنکری خود غیب دان نہیں ہے، لیکن گئی ہوئی غیب دان کے ہاتھ سے ہے۔ اس لیے اس کو ایماندار میں اور بے ایمان میں بہت اچھی تمیز ہے۔ اسلام آباد جب آل مکہ کو یہ اطلاعات پہنچی، خاتونوں کی عادت مل کے روٹیاں کٹھی پکاتی ہیں، تنوریوں سے روٹیاں لگاتی ہیں، بیٹھی گپے مارتی ہیں، کہا دیکھو جی محمد رسول اللہ کیسے خوش اخلاق بنتے ہیں اور کیسی بزرگی کے دعوے دار ہیں ان کے مرید، ان کے صحابہ کہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت خلیق ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت کرم فرما ہیں، بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھو ایسی کنکریاں ماری ہیں کہ کسی کا جھپڑا گیا، کسی کے نتنے گئے، کسی کا ٹینٹوا گیا، کسی کے کان گئے، کسی کا کچھ گیا، لیکن ایک بھی کفار میں سے سلامت نہیں آیا۔ پوچھو مارا کس نے ہے؟ کہا محمد رسول نے۔ کہا وہ میدان میں آئے تھے؟ کہا وہ چھپری میں تھے۔ تو چھپری میں تھے تو مارا کیسے؟ اب ان کو بتانا پڑا کہ اس نے کسی ایسی قوت سے مارا ہے جو ہماری اپروچ سے باہر تھی۔ تو وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں گھٹیا بڑھیا کا باتیں کرنے لگی۔ اب سرکار کی طبیعت پر تقدر سوار ہوا، ملال آیا، سرکار اسے سیڈ ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ رب اپنے محبوب کو آغوش محبت میں لے کے کہتے ہیں محبوب مار رمائی تھا اس رمائی تھا ولیکن اللہ رما۔ یہ محبوب جب تو نے کنکریاں ماری ہیں نا، تو نے نہیں ماری، ہم نے خود ماری ہیں۔ پہلو نکلے تھے دو، ایک تو پہلو تھا نا کمال کا، وہ کیا کہ مارے اور کسی کو نہ چھوڑے، ایک مٹھی مارے پورے لشکر کے لیے کافی ہو جائے، کمال کا پہلو تھا۔ کہا محبوب اگر اس میں کوئی کمال کا پہلو ہے تو کنکریاں تو نے ماری، یہ نہیں کہا تو نے ماری نہیں، جو تو نے کنکریاں ماری ہیں نا اس کا مطلب یہ بعد میں آنے والے بھائی مان یہ کہیں گے ماری ہی نہیں تھی، کہ تو نے ماری ہے نا اس وقت تو نے نہیں ماری۔ مطلب اگر مارنے میں خوبی ہے تو کنکریاں تو نے ماری، اور اگر کسی بھائی مان کو اس میں عیب نظر آتا تو پیچھے جا ہم نے خود ماری۔ اسی طرح یہاں بھی سوال پیدا ہوا کہ منڈیوں کا دستور ہے کہ مباحثات کرتے وقت کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں، گھوڑا دیا گدھا ہی لے لیا لیکن کچھ لیا تو ہے، گائے دی اور بھینس لے لی، چلو گائے والے کو فائدہ پہنچ گیا، بھینس والے کو نقصان ہوا ہوگا، لیکن کچھ لے کے تو کچھ دیا ہے نا۔ لیکن یہ ان سے اپنے جانیں لے لی ہیں، مال خرید لیے، سب کچھ خرید لیا، دیا گیا ہے۔ اس پر زبانیں تان دراز ہوئی کہ دیکھو جی مفت میں ہی سب کو لے لیا ہے، جانیں ان کی اپنی لیکن آج کے بعد ان کی ہیں۔ ہاں پٹوار کے لوگوں کا ایک طرز شاعری ہے جس کا پہلا مصرع ربط کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا معنی کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے پٹوار کا ایک مائی ہے، کوئی کوڑی نائیاں دی تے ڈولی پیر پایا جد ہو گئی سائیاں دی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، ایک کوئی رمز پچھانو یارو، ایک کوئی رمز پچھانو یارو، بہت ہی کیڑیاں گلاں میں دیتی ہاتھ بھاگ بلوچا جدھر چلائے چلا۔ پیر پکڑ لیا ہے، رومی کہتے ہیں چوں گرفتی پیر ہی تسلیم شو، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو۔ پیر پکڑ لیا ہے نا، اب چونو چرا کیے بغیر ان کوسچننگ اوبیڈینس، بغیر چونو چرا کے بات ماننی ہے۔ پیر مان لینا پر بات نہ ماننا یہ پیری مریدی کی ایک نئی قسم ہے۔ پیر مانے تو بات بھی مانے۔ رومی فرماتے ہیں اس طرح اطاعت کر جس سے موسیٰ علیہ السلام درجے میں بڑے ہیں لیکن سابقہ پڑ گیا۔ اے ہم نشیں و کوچہ یہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے، بڑے درجے والا پیچھے ہے چھوٹے درجے والا آگے ہے۔ راستے میں جاتے جاتے ایک بچہ قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں بے گناہ کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا میں نے جو کہا تھا لن تستطیع معی صبرا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، چپ نہیں رہ۔ ان کا اچھا جانے دو، پھر آگے چلتے، آگے چل کر کے کشتی پر بیٹھے، کشتی والوں نے بزرگ سمجھ کے ان سے کرایہ نہیں لیا، پارے ساحل پر پہنچ کے مار کے ضرب تو ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہیں آپ، دیکھیں انہوں نے ہماری اتنی عزت کی کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے اس کا اچھا معاوضہ دیا، تختہ بھی توڑ دیا۔ ان کا میں نے جو کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ان کا اچھا جانے دے، آگے چلتے، معاف کرتے۔ جب تیسری جگہ گئے تو ایک ویران سی بستی سے گزرے، وہاں ایک مکان گرا ہوا تھا، اس کی دیواریں دیکھ کر اس کی دیوار بنانے لگے۔ پہلے کہہ چکے یارو ہم مسافر نے کھانا کھلاؤ، کسی نے نہ کھلایا، موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال آیا، یار ہر کام عجیب و غریب کرتے ہو، یہ اتنے بد اخلاق ہیں کہ انہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا مسافروں کو اور آپ مفت میں ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ اس وقت ان کا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، آپ مہربانی کر کے جدا کر دیں۔ یہ میں تمام تفاصیل بتاتا ہوں یہ قصہ کیا تھا۔ وہ جس کو مارا ہے نا یہ بہت نیک نام لوگوں کی اولاد میں سے تھا اور اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کے اپنے بزرگوں کے نام کو بدنام کرے گا۔ تو جناب تقدیر کی تبدیلی کی ثبوت ہے کہ نہیں؟ تقدیریں تبدیل ہو سکنے والی چیز ہے۔ اس بار پیچھے 2 ہفتوں میں بڑے طوفانی دورے کیے پورے ملک میں
اور اپنا جو قانون کا ریکارڈ ہے وہ پیش کیا ہے، قرآن کا ریکارڈ، حدیث کا ریکارڈ اور سلف صالحین کا ریکارڈ، اور جن کی تقدیریں بدلی ان کا ریکارڈ، ان میں سے ایک اس کو بھی شامل کر لو۔ اگر ان کو یہ اٹل طریقے سے پتہ نہیں تھا تو قتل کرنے کا کیا جواز تھا؟ اس کا مطلب یہ بندگان خدا جو ہے نا، تقدیروں کے بدلنے کی ان میں قوت ہے۔ اس میں اور اس میں ایک یادگاری بات کہ ابن تیمیہ صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ 16 رسالے ہیں ان کا نام ہے مجموعہ توحید۔ اس کے صفحہ نمبر 555 میں کہتے ہیں کہ بہت سارے بندگان خدا ایسے ہیں جن کے سامنے تقدیریں آتی ہیں لیکن وہ چپ کر جاتے ہیں کہ تقدیریں ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چپ کر جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الا انا، میں نہیں چپ کرتا، ان فتحت لی روزنۃ من القدر، تقدیر کی کھڑکی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، جو تقدیر موافق پڑتی ہے گزرنے دیتا ہوں، جو موافق نہیں پڑتی ہے اناز الحق بالحق للحق، رب سے جھگڑے کرتا ہوں، اور تقدیر جب تک بدلنا جائے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لوگ کہتے ہیں رب سے جھگڑا کرنے کی کس کی توفیق ہے؟ ابن ماجہ جلد اول کے اندر جناب حضرت قرار کی روایتیں ہیں کہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، پیدا نہیں ہوا، ایبارشن ہو گیا، مسکیریج ہو گیا، اور قیامت کے میدان میں اللہ کریم اس کو کہیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ، یکون مراغما للہ سبحانہ وتعالی، خدا سے جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، ان کا نہیں ایسا کرتا، یا مجھے ان کے ساتھ جہنم میں بھیج یا میرے ماں باپ کو ساتھ میری جنت میں بھیج۔ جو ماں کے پیٹ سے بچہ گر گیا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کے بارے میں جھگڑا کر سکے، تو جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ اے فاطمہ میں تیرے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، ان کا پھر کیا مذہب تسلیم ہوگا؟ ہاں وہ حدیث ہے لیکن منسوخ ہے، وہ حدیث وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سے منسوخ ہے۔ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے جو سب سے چوٹی کے گنہگار ہیں میری شفاعت کے وہ بھی حقدار ہیں۔ اور ان احادیث سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جب تک میرا ایک امتی واللہ قد لا ارضى وواحد من امتی فی النار، خدا کی قسم جب تک میرا ایک ہی امتی بھی دوزخ میں کبھی رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ رب نے وعدہ کیا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا میرا کام ہے۔ ہنگامہ معاشر اس کو ریکارڈ کرے گا، دیکھے گا کہ تو روٹھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے وہ حدیث منسوخ ہے، حدیث موجود ہے، لیکن یہ کسی کو کیوں نہ پتا ہو کہ قرآن مجید کے اندر آیت تو موجود ہے پر منسوخ ہے یا محکم ہے؟ اگر یہ پتا ہو تو تفسیر کرنی حرام ہے۔ اسی پر حضرت حیدر کرار نے چانٹا مارا تھا ایک وائس کو، یہ ہمارے جو کتابیں کتاب الامامت کے فقہ کی کتابیں اس کے اندر جا بجا یہ روایت آتی ہے کہ جناب حیدر کرار دیکھا کوفے میں ایک آدمی کھڑا خطبہ دے رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں ناسخ و منسوخ کا علم ہے؟ یعنی یہ پرکھ سکتے ہو کہ کل قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں جو منسوخ ہیں، کل کتنی آیتیں ہیں جن کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، وہ کتنی آیتیں ہیں جن کے منسوخ ہونے پر غلبہ روایت ہے، اور کون سی وہ ہیں جن کے منسوخ ہونے پر قلت روایت ہے، ان میں بہت بڑا مذہب کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا نہیں جانتے دے رہا بتاؤں۔ جناب حیدر کرار کا ایک تھپڑ لگا کوئی 5-6 مرتبہ پٹخیاں کھائیں اس نے، اور اٹھتا پھر گر جاتا ہے، اٹھتا پھر گر جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ خیبر کے میدان میں آپ کی لڑائی کے دوران ڈھال گر گئی تو آپ نے قلعے کا دروازہ جو کھڑا تھا بائیں ہاتھ پر رکھ لیا، لڑائی کے تمام دوران آپ نے وہ ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دوسرے دن ہم 40 آدمی مل کے اس دروازے کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے پیچھے نہیں ہوتا، 40 آدمی سرکانا چاہتے ہیں سرکار نہیں سکتے، اور مولا مرتا کے بائیں ہاتھ پر ہے، ساری لڑائی کے دوران ڈھال کے طور پر اس کو استعمال تو آپ نے کہا کہ ناسخ و منسوخ کی پہلے تمیز حاصل کرو پھر کوئی بات کرو۔ حدیث کے اندر بھی جس آدمی کو یہ نہ پتا حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے، ایسے لکھی ہوئی دیکھ کے شروع ہو جائے، یہ تو کافی بڑے بڑے آدمیوں کو پتا نہیں، تو اس کو یہ تمیز کرنی چاہیے۔ تو اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے یہ باتیں بتلائیں کہ معمولی آدمی بھی رب کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکے گا۔ مقدر کی تبدیلی کے بارے میں حضرت غوث الثقلین کا فرمان یہ بیان کیا ابن تیمیہ نے، حیرت کی بات ہے جناب۔ اس مجموعہ توحید رسالہ جو 16 رسال کا مجموعہ ہے 555 صفحہ ہے اس کا، اور وہ لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ما امرا الشیخ السید القادر جیلانی الا کما امرہ اللہ سبحانہ وتعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات جو حضرت غوث پاک نے کہی ہے نا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، جو کچھ رب نے ان کو کہا ہے وہ کہی ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ مانتا ہے کہ ولی رب سے براہ راست بات کرنے کی اہلیت میں ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ رسول کو قبر میں جا کے اپنے امتی ولیوں کو ہدایات جاری کرنے کا حق ہے۔ آئی بات خیال میں؟ اب اس طرح جناب خضر نے ایک بندے کو مار ڈالا، انہوں نے کہا یہ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے بتایا اس طرح بڑے بڑے بزرگوں کو یہ بدنام کرنے والا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا۔ اچھا یہ بات کیا ہوئی؟
جو کشتی توڑی ہے وہ کیوں توڑی ہے؟ کہا بس ہم جو ہی فارغ ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے دوسرے ملکوں سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کشتیاں وہ بھگار میں پکڑے گا، تو پھر باقی سب جتنی کشتیاں ٹھیک ہے وہ پکڑ لے گا. ان کی کشتی میں توڑ ڈالی ہے. اب وہ پورا لوڈ جو ہے نا ٹریفک کا وہ ان پر پڑے گا کہ 2-4 سالوں میں جتنی کمائی ہو سکتی ہے وہ یہ 1 مہینے میں کر لیں گے، تو ان کی غربت دور ہو جائے گی. سمجھو. اور یہ جن کی دیوار چڑھائی ہے کانا ابو ہما صالحہ، ان کا باپ نیک تھا. وہ دونوں نبی مل کے دیوار چڑھائے کس کی؟ ولی کے پوتوں کی. یار وہ کتنا بھی بڑا ولی ہوگا لیکن غوث پاک تو نہیں ہوگا. کتنا بھی بڑا ولی ہوگا پر وہ علی تو نہیں ہوگا. کتنا بھی بڑا ولی ہوگا پر وہ حسن حسین تو نہیں ہوگا. وہ امام زین العابدین امام جعفر صادق تو نہیں ہوگا. کتنا بھی بڑا ولی ہوا ہوگا وہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار جو اولاد فاطمہ میں سے ان جیسا تو نہیں ہوا ہوگا نا. سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا جیسا بندہ تو نہیں ہوا ہوگا نا. اور لطف کی بات دیکھیے امیر کلال بھی سید ہے. ہاں مشہور ہے وہ گھمار ہیں نا، گھماروں کا کام کرتے تھے. آپ کا ذوق اس طرح کا کسا جو حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے مرشد ہیں وہ امیر کلال وہ سادات میں سے. میں نے کل بھی اس کو تحقیق کیا ہے، وہ نشانات لگائے ہیں کہ یہ بہت سارے اچھے اچھے لوگوں کے قلم سے میں نے دیکھا ہے وہ گھماروں کا کام کرتے تھے. تاثر یہ دیتے ہیں وہ گھمار ہیں. اور آج تک میں نے کسی نقشبندی بزرگ کی زبان سے کبھی لفظ سید ان کے حق میں نہیں سنا. سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے بارے میں ایسا لگتا ہے یار سید کے لفظ سے بھی کوئی قد ہے. اور ابو الحسن شاذلی یہ حسینی سادات میں سے، یہ بھی خواجہ غریب نواز بھی حسینی سادات میں سے. اللہ حضرت قیاس وہ جو بتایا نا کہ سادات کی تعداد امت کے اندر ولیوں میں وہ 95% ہے، لیکن بے شمار سادات کے نام ایسے لوگوں نے جبرن چھپائے ہوئے ہیں. آپ صرف لاہور کے اعداد و شمار کر لیں، صرف ملتان کے اعداد و شمار کر لیں کہ پھر آپ کو جائزہ ہو جائے گا. ہندوستان میں جو ملتان کی طرح مشہور شہر ہے ولیوں کا وہ احمد آباد ہے، اس کو بھی مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں ہندوستانی لوگ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ولیوں کی اولادوں کی تعظیم قرآن کے اوسے واجبات میں سے ہے. ان کی خیر خواہی اور ان کی ہمدردی یہ انبیاء علیہ السلام کے منشور میں شامل ہے. 2 نبیوں نے مل کے ان کی دیوار بنائی ہے، اور بنائی کس کی ہے؟ مرے ہوئے ولی کی. اس کا مطلب جو اولیاء اللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو مردہ سمجھنا نہیں چاہیے، وہ زندہ ہیں. اب ان کی خوشنودی عوام ہی صرف نہیں چاہتے، نبی ولی بھی چاہتے ہیں. تو یہ 3 کام انہوں نے کیے. یہ کیا بات تھی کہ یہاں خزانہ تھا اور وہ اوپر سے دیواریں گر گئی تھی. اب وہ اگر دیواریں گری رہتی تو خزانہ ننگا ہو جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے. اب دیوار ہم نے بنا دی ہے، بچے میں جوان ہو جائیں گے. اراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، رب نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر کے اپنا خزانہ نکال لے. تو اس طرح پیر کی اطاعت بھی جو ہے وہ ایک چیز ہے، بیعت جو کرتا ہے. اب سرکار پر یہ الزام ہے کفار کی طرف سے کہ جی انہوں نے سب کو خرید لیا ہے لیکن دیا کچھ نہیں. رب کہتا ہے او محبوب اس بیعت کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو کمال کا ہے وہ یہ کہ جو دے بھی کچھ نہیں اور بیچنے والے سر بیچ اسا سودا کی تھا، بازار مدینے والے تھی، سر بیچ ڈالیں اور ایک نگاہ مڑ کے دیکھنے کو اپنی پوری زندگی کی قیمت سمجھے. یہ کمال کی بات ہے نا. یہ ذوق، یہ جذبہ، یہ مزاج ایثار یہ پیدا کرنا کسی معمولی نگاہ کا کام ہے؟ کہ جو لیتے دیتے کچھ نہیں، کہتے محبوب ہم آئے ہیں جان بیچتے ہیں. قرآن مجید میں اس جگہ 3 منڈیوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ منڈی ہے جس میں لوگ دنیا کے لیے آتے اور جاتے ہیں، ایک وہ ہے قیامت کے لیے آتے جاتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیے، بدلے میں جنت دے دی ہے. ایک طبقہ آیا انہوں نے کہا مولا کریم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، مولا کریم جان بھی لے لے، مال بھی لے لے، جنت بھی رہنے دے. ہم جنت کے بھی طلبگار نہیں ہیں. کہ ایک پہلو کمال کا یہ ہے کہ لوگ جانیں بیچیں، مال بیچیں، عزت بیچیں، آبرو بیچیں، تن من دھن کی قربانی کریں لیکن مقابلے میں مانگے کچھ نہیں. محبوب باندھا راضی نامہ لوڑن سدا بیچارے. یہ کمال کا پہلو ہے. ایک پہلو ہے جو کافروں کو نظر آ رہا ہے، وہ کیا کہ یہ دیکھو دیتا دلاتا کچھ نہیں تو لوگوں کو خریدے جا رہا ہے. رب کہتا ہے پیارے اگر اس بیعت میں کوئی حسن ہے تو یہ بیعت تیرے ساتھ ہوئی ہے، اور اگر کسی بے ایمان کو اس میں عیب نظر آتا ہے ہم نے خود بیعت لیا، تیرا ہاتھ نہیں وہ میرا ہاتھ. آج ایک بڑی مزے کی بات ہے، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑی کم ہے. یہ والتھم اسٹور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بٹنا ٹینٹ سے آئے ہوئے ہیں، لیسٹر سے آئے ہوئے ہیں، اگلے پچھلے ٹونوں سے آئے ہوئے ہیں، لائی کراس سے آئے ہوئے ہیں. آپ اعلان سنجیدگی سے فرماتے ہیں کیا؟ اعلان کرتے ہیں میرے مطلب کہ وہ آئے گا؟ نہیں کیا لیکن کرتے کچھ ڈھیلا سا ہے، جس جگہ میرا اعلان صحیح طور پر وہاں اجتماع سنبھالنے کی میں دقت ہوتی ہے. بہرحال جی آئندہ توقع کروں گا کہ ذرا جمع کر کے
آپ نے کرنا ہوگا. جن سے لوگ آپ نے فیضان حاصل کیا نا وہ ہماری درگاہ کے خادموں میں سے تھے. اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. قاری خوشی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح شام میرے پاس چلتے ہی رہتے تھے, اور ان کے بیٹے سے پوچھیں چند مسائل میں وہ ایسے الجھے, ان کا شاہ صاحب اب بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں غوث کی اولاد میں سے خدا بچائے گا. یہ ان کے بیٹے سے پوچھا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, آپ نے وہاں پڑھا ہے. اس لیے ہمارے ساتھ آپ تعلق محسوس کر کے اس کا اعلان کیا کریں, صحیح تعلق محسوس کر کے اعلان کریں. تو یہاں تو ہمارے اپنے علاقے کے لوگوں کی اکثریت ہے, وہ کس طرح جائیں. زیادہ آدمی وہاں فیڈ اپ ہوتے ہیں جا کر رہنے والا ہے. گزری رات کی بات ہے, پورے 250 آدمی نے رات کو بیعت کی ہے. وہ ویڈیو بنی ہے, انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو مہیا کریں گے. ایک ہال بک کرا کے اس خاندان کے بچے وہ پیچھے بیٹھے, وہ بیٹھا یہ بچہ, اس کا باپ لارڈ میئر ہے, لارڈ میئر بھی اس میں شامل تھے, اور ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اسمبلی کا ممبر بنائے. لیکن جو آدمی 30 برس کہیں رہا ہو وہاں کسی کو کون بیعت کرتا ہے. لیکن ہو اس کو مار کر رکھتا وہ یہ تصور جو ہمارے پاس ہے نا کستوری, وہ جو گھستے جائیں تو خوشبو اس کی بڑھتی جاتی ہے. وہ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے یادگاریں تازہ ہوں گی میرے مر جانے کے بعد. ایک وقت درویش پر وہ بھی آتا ہے جب زندگی میں وہ شہرت نہیں ہوتی جو مرنے کے بعد ہو جاتی ہے. اس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے. خدا کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے میرے ذکر کو قائم رکھ, اب تو مر جا, تیرے ذکر کو مٹنے دو تو مجھے بھی خدا رکھے. اس میں علامہ ہزاروی فرما رہے تھے, مولانا محمد عبد الغفور ہزاروی ابو الحقائق فرما رہے یادگاریں تازہ ہوں گی میرے مر جانے کے بعد, میں وہ گل ہوں رنگ جو لاتا ہے مرجھانے کے بعد. بیعت کا ثبوت فراہم کرنا تھا کہ بیعت کا ثبوت قرآن مجید میں ہے کہ نہیں. یہ بیعت کا ثبوت ہے, یہ سورۃ نمبر 48 ہے اور آیت نمبر 10 ہے. اس کے اندر حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی. اس کا یہ کہنا کہ جناب یہ جہاد کے بارے میں ہے, اگر ہم پرامن حالات کے موقع پر اگر بیعت قرآن جی سے ثابت کر تو پھر ماننا پڑے گا نا. ہاں جی, جس میں جہاد کا کوئی لفظ بھی نہ ہو, جہاد کا کوئی موقع بھی نہ ہو. یہ سورہ نمبر 60 ہے اور اس کی آیت نمبر 12 ہے. یا ایھا النبیو, اے غیب کی خبریں سنانے والے. اس کا مطلب بیعت کا قصہ بھی قائد سے شروع ہوتا ہے, رہنما سے شروع ہوتا ہے. جو کمپیٹنٹ شخصیت ہے, جو بیعت لینے کی اہلیت میں ہے, اس کو مخاطب کیا پیارے تو اس سے کرنے کی بات ہے. یہ ایک پالیسی ہے جس کی امپلیمنٹیشن وہ کر سکتا ہے جو رب کا ریپرزینٹیٹو ہو. اذا جاءک المؤمنات, اب ان کا ذکر ہے جن پر جہاد فرض ہی نہیں ہے. اب کس طرح کہو گے یہ جہاد کی بیعت مراد ہے؟ جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں, جب عورتیں آ جائیں کہا تو پھر جہاد کا تصور تو جاتا رہا, عورت پر تو جہاد فرض نہیں ہے. جب آئیں یہ بات یہ نہ کہ حال تعلیلیہ ہے, دوام کے بعد سے بیعت کریں. اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں ہوگا جب آپ کی بارگاہ میں ایمان والیاں بیعت کی غرض سے آئیں, بیعت کرنے کے لیے آئیں. کس شرط پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا, اس شرط پر, اس بات کو ضروری جان کے, شرط کے معنی ہوتا ہے ضروری, اس بات کو ضروری سمجھ کے کہ وہ اللہ سے کسی کو شریک نہیں کردانے کے. اللہ کو شریک نہ سمجھنا یہ امر اعتقادی ہے یا امر جہادی ہے؟ امر اعتقادی ہے. اس کا مطلب یہ طریقت کی بیعت ہے. اور ولا یسرکنا, چوری نہیں کریں گی, اس کا بھی جہاد سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. ولا یزنین, اور بدکاری نہیں کریں گی, ایڈلٹری نہیں کمٹ کریں گی. یعنی جس سے نکاحی تعلق نہیں ہے اس سے جوڑے والا تعلق نہیں بنائے گی. یہ جہاد کا معاملہ تو نہیں ہے نا, یہ روزانہ کی زندگی کا معاملہ ہے. تو روزانہ کی زندگی کی درستی کے بارے میں عہد کرنا, اس کا نام ہے نا بیعت. ولا یقتلنا, کو کہ اپنے طور پر کر لے, اپنے طور پر کرنا تو یہ کیوں کہا جاءک, بات سمجھائیے بھی آئی. اگر کوئی کہنے والا کہ یہ اپنے طور پر ہی کر لے, یہ ایسی بات ہے. اگر بیٹا پیدا کر رہا ہے تو اپنے طور پر کیوں نہ کر لے, میاں کے پاس اس کو جانے کی کیا ضرورت ہے. جسے یہ لغو جملہ ہے اسی لیے یہ بھی لغو جملہ ہے. رب کہتا ہے اذا جاءک, جب آپ کے پاس آئیں. اس کا مطلب اپنے طور پر یہ پرائیویٹلی کرنے کا کام نہیں ہے, یہ آمنے سامنے بیٹھ کے کرنے کا کام ہے. ولا یقتلن اولادہن, اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ معاشرے کی جو برائیاں اس وقت ہو رہی ہوں ان کے الفاظ کا بھی خاص طور پر تلفظ کیا جاتا ہے مقتضائے حال کے مطابق. یہ کام کرتے تھے, چوریاں کرتی تھیں, اور اس وقت لادینیت تھی, بدکاری کو مباح سمجھا جا رہا تھا, اور اس وقت بچیوں کو قتل کر ڈالتے تھے اس غرض سے کوئی داماد نہ بنے. بعض اولاد زیادہ ہو گئی ہے یہ جان کے کہ آئندہ ان کو روٹی کون کھلائے گا, کپڑا کون پہنائے گا, خوف معیشت سے بھی ان کو قتل کر دیتے تھے. یہ معاشرے میں برائیاں پائی جا رہی تھیں. اس وقت بیعت لینے اور یہ الفاظ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کو آپ چیک کرنا ہوگا. اگر وہاں دیکھیں صحابہ کے منکرین کی آبادی ہے
تو آپ کہیں میں صدیق اکبر سے محبت رکھتا ہوں، فاروق اعظم سے محبت رکھتا ہوں، عثمان غنی سے محبت رکھتا ہوں، صحابہ کرام کی تعظیم کو واجب سمجھتا ہوں. اگر وہ منکرین اہل بیت کا طبقہ ہے، آپ کہیں میں جناب حیدر کرار کی محبت کو ایمان جانتا ہوں، محبت اہل بیت کو واجبات شریعہ میں سے تسلیم کرتا ہوں. اگر منکرین اولیاء کا زمرہ ہے تو آپ کہیں میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی تمام زمرہ ہے اولیاء اللہ کی تعظیم کرتا ہوں، دل سے ان کو مانتا ہوں. یعنی جس طرح کے حالات ہوں گے آپ اس کے مقتضائے حال کو دیکھ کے آپ اس طرح کے الفاظ کہیں گے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. یہ خاص طور پر ان کے وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی کے گھر نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو خامد کسی سفر پر گیا ہوا ہے، اس کی واپسی سے پیشتر اس لڑکی کو کہیں ڈسپوز آف کر کے کسی کا لڑکا جو ہے جو قتل کر دیتے تھے ان کو دینے میں کیا دقت تھی، بیچنے میں کیا دقت تھی، اسے لے لیا اور خامد کے آنے سے پہلے پر مشہور کر دیا یہ میرا بیٹا ہے. اس کو اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے درمیان رکھ لینا یہ استعارہ ہے اس بات سے کہ جس سے بچے کو جنم دیتی ہے تو کہتی ہے یہ میرا ہے، اس سے اس کو میرا کہنے کے لیے یہ استعارے کے طور پر ہے، جس کو میٹافور کہتے ہیں نا. اب مشکل یہ ہے کہ انگریزی بڑی انوکھی طریقے سے پڑھی ہوتی ہے نا، مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. جو مجازی معنی ہوتے ہیں نا لفظ کے اندر اس کا ہوتا ہے فیگریٹو میننگ، فیگریٹو. لیکن جو مشابہت کا علاقہ ہو معنی حقیقی اور مجازی میں اس کو کہتے ہیں استعارہ. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے بڑا خوبصورت ہے، خوبصورت ماں کو بہت پیارا لگتا ہے، وہ کہتی ہے چاند چڑھایا. اب طلوع ہو آیا، لفظ طلوع جو ہے یہ استعارہ فعلیہ ہے، یعنی یہ چاند سے تعلق رکھتا ہے. بیٹے کو تشبیہ دیا چاند کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے طلوع ہونا، انہوں نے لفظ طلوع استعمال کر دیا ہے. جیسے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ استعارہ فی الفعل ہے. جب معنی حقیقی اور معنی مجازی میں یعنی طلوع کا معنی آ گیا ہے یہ لے لینا، یہ سر جیسے چاند کا طلوع ہونا اس سے اس کا آنا تسلیم ہوتا ہے، تو اس کو اس سے تشبیہ دے کر کے طلوع کا لفظ آنے کے لیے استعمال کر لینا. اس میں علاقہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، تشبیہ کا تعلق ہے، مشابہت کا تعلق ہے، سملیرٹی ہے، سملی ہے. اب سملی کے علاقے کو استعمال کیا ہے، لفظ کو اپنے معنی سے ہٹا کے دوسرے معنی میں استعمال کیا، اس کا نام ہے میٹافور. جس وقت یہ کہا جائے اس کی تلوار بڑی لمبی ہے، اس کی تلوار لمبی رکھنا بہادر کا کام ہے، یہ کہتے وقت اب تلوار لمبی جو ہو لازم ہے کہ وہ آدمی بہادر ہو. اس کے گھر میں راکھ بہت ہوتی ہے، راکھ اس کے گھر میں بہت ہوتی ہے، جو آگ بہت جلے. آگ کس کے گھر میں بہت جلتی ہے، جو کھانا زیادہ پکے. کھانا کس کے گھر میں زیادہ پکتا ہے، جو کھانے والے زیادہ ہوں. کھانے والے کس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، جو سخی ہو، جو بس مہمان آئے. تو یہ کہنا اس کے گھر میں راکھ بہت ہے، یہ کہتے وقت سخی مراد لینا. اب راکھ کا بہت ہونا لازم ہے اس بات سے کہ وہ سخی ہو. معنی حقیقی اور معنی مجازی میں علاقہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، لزوم کا ہے. اس کو انگریزی میں میٹونمی کہتے ہیں. آپ سمجھے، فیگریٹو، میٹافور، میٹونمی، یہ کنایا ہے. سمجھے بات؟ تو یہاں یہ بھی استعارہ کیا ہے. جب ماں بہن کوئی بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ اس کے دونوں لاتوں کے درمیان ہوتا ہے، ہاتھوں کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ جیسا بچہ پیدا کیا ہے. تو اس لفظ کو انہوں نے اس لیے استعمال کر لیا ہے کہ کسی سے بیٹا لے کے اس کو اپنا بیٹا ظاہر کر لینا اور خامد کو دھوکہ دینا کہ یہ بھی نہیں کریں گے. جس کی نسب ہے اس کی طرف منسوب کرو. من انتسب الی غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فرائض الجنۃ علی حرام. جو آدمی کسی بیٹا اور کا ہو لیکن اپنی شہرت کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنی سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کا نام نہیں لیتا، کسی اور کا نام لے لیتا ہے. کئی گدیوں والے نہیں لیتے ہو، یہ جن جن کی گدیوں پر بیٹھے انہوں نے شادی نہیں کی، کہتے ہم ان کی لاد ہیں. لاد کس طرح ہوئی، انہوں نے شادی نہیں کی، لاد کس طرح بن گئے ہو. یہ لدو سے لاد بنا ہے غالباً. یہ حرام ہے شرعاً. اس نے اپنی والدہ کو بدکاری کا الزام دیا ہے، اس لیے جنت کی بھو بھی حرام ہے اس پر. یہ دور حاضر میں سیدوں کی بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لیکن پوچھو جو تم سید ہو تو بتاؤ تمہاری برادری باقی جو پگڑی کے رشتہ دار ہیں وہ کدھر ہیں؟ سید آسمان سے تو نہیں گرا نا، یہ مدینہ شریف سے چلا ہے. مدینہ شریف سے چل کر آج تک جو تمہاری باقی خاندان ہے وہ کہاں ہے؟ اس لیے شجرے کاغذوں پر لکھے ہوئے سیدوں کے یہاں تسلیم نہیں ہوتے، قبر اور قبیلہ شمار ہوتا ہے. فیبریکیشن بندہ اپنے متعلق کر سکتا ہے، سارے جان کے متعلق نہیں کر سکتا. آج تو وہ میرے اقربا بھی کہیں غائب ہیں، وہ مولا شیر شاہ والی سید، کرد سیدہ والے سید. اب ان کو میں نے تو سید نہیں بنایا نا، ان کے علاقے میں ان کا اپنی پیری مریدی ہے، جیسے ہمارے مرید ہیں ان کے بھی مرید ہیں. ان کو سارا جان سید سمجھتا ہے. ان سے پوچھو یہ کیا لگتا ہے، وہ سفید داڑھی والے جو یہاں بیٹھتے ہیں نا، میں ان کا چچا لگتا ہوں. ان کا دادا اور میں آپس ان کے والد اور میں آپس میں پھوپھی زاد اور ماموں زاد ہے. میں ماموں زاد ہوں، وہ پھوپھی زاد ہے. سمجھ اسے درکالی سیدہ آپ سارے جانتے ہیں. آپ یہ آپ کنویں کے رہنے والے نا، دیوان شاہ صاحب کنویں والے میرے اقربا میں سے، میر گالے والے سید میرے اقربا میں سے، یہ پگواڑی گلے والے سید میرے اقربا میں سے، درکالی سیدہ والے میرے سادات کو. قبر اور قبیلہ شہادت ہوتی ہے. پوچھو تمہارے باپ کا کہاں مزار کہاں ہے،
سید کا مزار ہو، گمنام ہو، میرے گھر سے لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے گھر سے مسلسل روزے بنے ہوئے، لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں۔ سیدوں کی قبروں کی پہچان کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی طرح چمکتی ہیں۔ تو یہ جھوٹے قسم کی برادریاں ہیں سیدوں کی۔ پوچھو تمہارا بہنوئی، اگر وہ میاں جی ہیں جی، تمہارا چچا وہ میاں جی ہیں، اکیلے سید، سمجھے بات؟ نسب کی تبدیلی یہ اس بنیاد پر کہا کہ لوگوں کے بیٹے لے کر کے اپنی طرف منسوب کر کے ان کے باپ دادے کا نام نہ لینا، یہ سیاسی غلطی بھی ہے، معاشی غلطی بھی ہے۔ اگر ایک بلی کے بچے کی شکل شیر کی طرح، شیر جیسا کردار وہ دکھائے گا۔ ہم لوگ دلی سے روانہ ہوئے شاہ صاحب، ہمارے ساتھ ایک سید ہونے کا مدعی تھا، مویاں کھکھیاں ایک جگہ ہے مظفر آباد میں، کنڈل شاہی کے پاس، کنڈل شاہی تحصیل ہے، یہ ٹیٹوال کے برابر بنائی گئی ہے۔ اس کو میں کہا کرتا تھا سید نہیں ہے، کہا کہ کیوں سید نہیں ہو؟ میں نے کہا ایک تو سیدوں کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، میں نے بڑے بڑے بدصورت سید بھی دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت بھی دیکھے، لیکن بدصورت سے بدصورت سید میں کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ تجھ میں نہیں ہے۔ دوسرا سید دیکھیں، کنجوس کوئی نہیں دیکھا۔ تیسری بات یہ ہے شہیدان دشت کربلا کے مصائب کا ذکر کیا جائے، اس کے خون کی اگر رشتہ داری ہے پھڑکے گا وہ، ان کا جب کبھی نام لیتے ہیں تو طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے تو اس خاندان میں سے نہیں ہے۔ جناب جب دلی سے چلے لڑائی ہوئی، میں اور ایک چھوٹے شاہ تھا، ہم لوگ لڑے، پوری طرح زخمی ہوں، میں بھی اور وہ بھی، لیکن وہ ایسا کہ کالی مرچ کا درخت ہے اس کے اوپر چڑھ گیا۔ میں نے کہا کیوں چڑھتے؟ ان کا جان بچانی فرض ہے۔ میں نے کہا علی کے علاقے سے میدان میں نکل کر مرنے کا وقت ہے، بزدلی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ڈھیٹوں کا کام ہے، اولاد علی کا کام نہیں ہے۔ ان کا اتنوں کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میدان کربلا اسی کی شہادت ہے نا، 25,000 کے مقابلے میں 72 آدمی اترے، اور میں دودھ پینے والے بچے بھی ہیں، لیکن پیچھے ہٹے۔ اگر تو سید ہوتا تو سچ مجھ پھر جناب پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ نہیں کدھر کدھر گئے۔ ایک مطلب وہاں میں تقریر کے لیے گیا، وہاں کا چیئرمین ہے مولوی صاحب، گلے میں ریوالور ڈالا ہوا، تو جا کے ملا، اس وقت میری داڑھی مجھ تو نہیں تھی نا، اس کی یہاں وہ طوطے کی طرح یہاں تھوڑی پر چند بال تھے، وہ اسی طرح ہیں، اشکر اس کو عربی میں کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو چھدرا کہتے ہیں، اے بچی۔ ہاں تو وہ جب ملا نا تو اردو بڑی ٹھیک ٹھاک بولے، میں تو پہچان گیا، مجھے کہتے آپ کی اردو بڑی صاف ہے، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بعد میں بتاتا ہوں۔ ان سے پوچھا یہاں کیا؟ انہوں نے کہا یہ میری برادری ہے، یہ میرا علاقہ، میں چیئرمین ہوں، یہ ہوں، میں وہ ہوں، ایسا ایسا باتیں کی۔ میں نے کہا کہ کچھ امتحانات وغیرہ بھی دیے، انہوں نے کہا نہیں دنیاوی تعلیم کا تو کوئی امتحان میں نہیں دیے۔ میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ نام لیا دلی کا، تو میں نے کہا وہاں آپ کے ساتھ کوئی اور سید بھی پڑھتے رہے؟ اس وقت کوئی رنگ پہ اس کی زردی تو آئی، لیکن یہ نہ سمجھ سکا یہ کون ہے۔ تو کہا ہاں وہ 2 سید میرے ساتھ پڑھتے رہے، ایک چھوٹے شاہ پڑھتا رہا، ایک پٹواری شاہ پڑھتے رہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا سب سے زیادہ ذہین آدمی کون تھا؟ میرے منہ کی طرف دیکھ کے اس طرح کر کے کہتا وہ پٹواری شاہ بہت ذہین آدمی تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا اگر دیکھو سے تو پہچان لوں؟ انہوں نے کہا بالکل پہچان لوں، میں اسے داڑھی والا۔ میں نے کہا اب بتاؤ کون ہوں میں؟ کیا بتا دو، دوڑ کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا میں نے جو کہا تو سید نہیں تھا، جھوٹ کیوں کہتا تھا؟ جو میری تحقیق ہے صحیح نکلی نہیں نکلی، سید کو پہچانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نور مفکر اسلام، نعرہ نبی اولاد علی۔ اس جگہ یہ امر واضح کیا کہ لوگوں کے بیٹوں کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی طرف منسوب نہ کرو۔ وراثت وہ کس سے پائیں گے؟ نسب وہ کس سے پائیں گے؟ ہم کوف کس کے ہوں گے؟ نکاح اور طلاق میں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ کتنی بڑی بدیانتی کرتے ہو کہ انسان کو اپنے تمام خاندانی حقوق سے محروم کرتے ہو۔ یہ سرکار کی بیعت میں یہ بات شامل ہے۔ وہاں جب تیرے پاس آئیں یہ امور عورتوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو کہا کہ تم لوگوں کے بیٹوں کو اپنے پاس رکھ کے ایسا نہیں کرنا۔ ولا یاسینک فی معروف، اے میرے محبوب اس شرط پر ان سے بیعت کرو کہ آپ کے احکام جو صحیح معرفت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر مبنی ہیں ان میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ فبا یہ ہونا یہ اس اذا کی جزا ہے، وہ شرط تھی، یہ اس کی جزا۔ ان شرطوں کے ساتھ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں، فبا یہ ہونا ان سے آپ بیعت لے لیں، اور واستغفر لہن آپ مغفرت مانگیں۔ کیوں جناب بندے کو کہتے ہیں وہ جی خود توبہ کر لو؟ یہاں رب نے یہ نہیں کہا کہ ان سے توبہ کراؤ، کہ ان سے بھی کراؤ پر تم ان کی مغفرت مانگو۔ تو سفارش کرنے کا حکم رب نے خود دیا کہ نہیں؟ تو جس کو خود رب سفارشی ہونے کا حکم دیتا ہے اس کو سفارشی ماننے میں کیا دقت ہے؟ کیونکہ وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، اس لیے یہ بات ختم کرتا ہوں۔ کل اس کا بقیہ حصہ میں بٹن انٹرنٹ میں بیان کروں گا، اللہ کو اگر منظور ہے تو اس میں یہ واضح کروں گا کہ مردوں سے سرکار نے کس طرح بیعت لی، عورتوں سے کس طرح لی، بچوں سے کس طرح لی۔ پھر تلقین جس کو کہتے ہیں شیخ تلقین کرتا ہے، اس طریقے سے ذکر کرو۔ جماعت کو بھی تلقین فرمائی ہے، شخص کو بھی تلقین فرمائی ہے، بچوں کو بھی تلقین فرمائی ہے، اس کے کیا کیا نتائج ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ
بقیہ ایسا وہاں بیان کریں گے. جو آدمی اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں آ جائے. اور پھر یہ بخاری کی احادیث بھی میرے سامنے موجود ہیں. یہ بھی اسی لیے لایا ہوں کہ اس کے اندر جو بیعت کی احادیث ہیں جس کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ طریقت کی بیعت ہے, اور جس طریقے سے صحابہ نے کی ہے اسی طریقے سے آج تک بیعت کرتے چلے آئے ہیں. اس لیے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ بیعت یہ آج سے شروع نہیں ہوئی بلکہ سرکار کے گھر سے شروع ہوئی ہے. اور جو پہلے اس میں یہ ریکارڈ موجود ہے, انصار انہی کو کہا گیا جنہوں نے پہلے مکہ شریف میں چل کے مینا کی وادی میں بیعت کی تھی. لفظ انصار کی اس طرح شروع وہاں سے ہوئی ہے. محدثین کی یہ تحقیق ہے لفظ انصار آل مدینہ کے حق میں اس وقت نہیں شروع جب حضور مدینہ شریف میں تشریف لائے. جس وقت انہوں نے عقبہ کے پاس بیعت کے تو مینا کی وادی میں سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کی اور وعدے کیے, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک جان میں جان ہے آپ کے نام پر کٹ ماریں گے. ان کو انصار کہا گیا. تو پہلے مرید جو ہیں ان کا نام ہے انصار. یہ معمولی کام نہیں ہے. تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ بیعت طریقت بھی ہے اور بیعت جہاد بھی ہے. اور سرکاری طور پر جو بیعت قرآن سے ثابت ہے اس میں جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کو سیاق و سباق کے ذریعے سے جو محل نزول کے ذریعے سے آپ اس کو پابند کریں جہاد کے لیے تو یہ جہالت ہوگی. اس لیے کہ کوئی اصول تفسیر کا کوئی قاعدہ اس بات کو پابند نہیں کرتا کہ جس جگہ میں نازل ہوئی ہے اس جگہ کی پابند ہے, جس وقت میں نازل ہوئی ہے اس وقت کی پابند ہے, اور جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ان لوگوں کی پابند ہے. اگر ان لوگوں کا ذکر وہاں کیا گیا, جگہ کا ذکر کیا گیا, شخص کا ذکر کیا گیا نام لے کے, پھر وہ اس کے پابند ہوگی. لیکن اگر کیٹیگری کا ذکر کیا تو کیٹیگری وہ قیامت تک آ سکتی ہے. قیامت تک وہ قانون جو ہے اپلیکیبل ہوگا. بیعت کسی طرح کی ہو, کسی شخص کی ہو, کسی مفہوم کی ہو, اس میں شامل ہے. اب سے نتیجہ کیا نکلا؟ مقامات مقدسہ کے توسل کو قبول دعا میں دخل ہے.